روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اور وہ یہ ہے کہ جنگل نہ بادشاہ اعلان کرے نے کہ ہر جانور نہ خفتے براوی نہ بولیں، اردو بولیں۔ نیامان تھڑبو۔ آپ کی بات نہیں، ہاؤس کی بزنس کی بات ہے۔ جملے بتاؤں آپ کو، لینگویج یہاں چل سکتے ہیں۔ ہر جنگل نہ بادشاہ اعلان کرے نے کہ ہر جانور نہ خفتے نیامان تھڑبو ننا محافظاک اول قتل کیرہ اور او کا پد کیرے تفتیش کیرہ تو جناب والا اینو اگر نہیں کریں اجازت دیتس براوی میں نہ کریں جی، تو میں براوی اور ٹی اظہار نہیں آپ اردو میں کریں پلیز۔ اونا وجہ دا دے نہیں ہاؤس میں اجازت نہیں، آپ خود ڈپٹی چیئرمین رہے ہیں، رول سمجھتے ہیں، انگلش یا اردو میں بات کریں جی۔ 20 سالہ نن کرے ہندا ایوان ٹی دادرو دیوار ٹی اجازت نہیں ہے حیدری صاحب۔ نندا بندہ آتی طولوں کا حیدری صاحب آپ نے پورے پاکستان کو بتانا ہے، اجازت نہیں ہے جی۔ خفتیا ہچو اثرس اوفتا سیتا ہچو حیدری صاحب پھر میں کسی اور کو، اگر کھنے اردو بف گڑائیے میں کیوں؟ تو پھر آپ اس وقت اردو سیکھ کے آئے ہاؤس میں جی۔ مجھے بڑی مہربانی جی، آپ مجھے سکھائیں تو میں سیکھ لوں گا۔ نہیں بڑی مہربانی جی، جی اردو میں بات کریں جی۔ کہتے ہیں کہ شیر نے اعلان کیا کہ جنگل میں جتنے بھی جانور ہیں ان کے کان اگر ایک بالشت کے برابر نہ ہوں تو انہیں کاٹ دیا جائے۔ تو گیدڑ کو کسی نے دیکھا کہ وہ بھاگے جا رہا ہے تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی خیر ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جس کے کان ایک بالش سے زیادہ ہوں تو انہیں کاٹ دیا جائے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ جناب آپ کے کان تو چھوٹے ہیں، ایک بالش کے برابر نہیں ہیں۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ جناب والا ہمارا بادشاہ، اس کا حکم بڑا اٹل اور سخت ہے، وہ پہلے کان کٹوا دیتا ہے اس کے بعد ناپتا ہے۔ مشاہد اللہ خان پہلے کان کٹوا دیتا ہے اس کے بعد پھر ناپتا ہے کہ یہ برابر ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارے ملک کے محافظ پہلے حیات بلوچ کو شہید کرتے ہیں، بے دردی سے قتل کرتے ہیں، ان کے والدین کی موجودگی میں قتل کرتے ہیں، نہ اس سے کوئی اسلحہ برآمد ہوتا ہے، نہ کوئی چاقو چھری برآمد ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی غلط فہمی ہوئی، اس کے بعد پھر آئی جی ایف سی بھی اس کے گھر جاتا ہے۔ تو جناب والا یہ وہی جنگل کا قانون، جنگل کا بادشاہ جس کا فرمان بالکل سیم اسی طرح ہمارے جو محافظ ہیں ان کے فرامین اسی طرح ہی ہے کہ پہلے وہ قتل کر دیتے ہیں، اس کے بعد تفتیش شروع کر دیتے ہیں۔ پھر تفتیش سے جب بات سامنے آتی ہے کہ یہ بے گناہ تھا، اب کیا ہوگا؟ اس غریب دیہاتی کا تو گھر اجڑ گیا، اس کے آنکھوں کے سامنے جو ایک روشنی تھی وہ بجھ گئی۔ وہ بیچارہ ایک دیہات سے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے کراچی بھیجا اور وہ پڑھ رہا تھا، کورونا کی وجہ سے واپس آیا تو یہاں بھی باغ میں محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اگر اس کے ہاتھ میں نہ کلاشنکوف ہے، نہ چاقو ہے، نہ چھری ہے تو گرفتار کرنے میں کیا حرج تھی؟ اس کو گرفتار کر لیتے، اس کی تفتیش کر لیتے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اس دھماکے میں ملوث تھا، سرعام اس کو لٹکاتے۔ کیا ہم نے پہلے کون سا کوئی ان لوگوں کے لیے تیر مارا ہے جو اب شاید پتہ نہیں پاکستان کے نظام کو ہم درہم برہم کرتے۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بلوچستان میں
بلوچ پشتون خیبر پختونخوا میں آج تک غائب ہے. ہم نے کون سا ملک کے نظام کو درہم برہم کیا؟ تو جناب والا یہ یہاں جو ایف سی کا راج ہے بلوچستان میں، بلکہ بلوچستان کی جو تمام انتظامات جو ہے وہ ایف سی اور ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو صوبائی حکومت ہے ان کے اختیارات بھی سلب ہے. اسکیمات تک بھی وہاں سے جب تک منظوری نہیں ہوتی تو یہ سارا کچھ. تو جناب والا بلوچستان، مجھے اگر آپ 2-4 منٹ بولنے دیں، میں تھوڑی سی آپ کے سامنے تاریخ رکھنا چاہتا ہوں. پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس پہ شارٹ بات یہ کیا point کریں، of باقیوں کو بھی ذہن بولنے کا موقع دیں. میرے بھائی بولیں گے، روز بولیں گے، لیکن یہ بڑا حساس روز مسئلہ ہے ان کو بولنے اور کا پورے موقع ہی ملک آپ نہیں میں دیتے. حیات بلوچ کی شہادت پر پورے ملک میں، لاہور میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں بھی اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ نکلے ہیں، کراچی میں، خیبر پختونخوا میں، یہاں ہر جگہ. تو یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اور یہ اگر اس کا تدارک نہیں ہوا تو یہ ایک سنگین مسئلہ بھی اختیار کر سکتا ہے. میں مولوی ہوں، جمعیت علماء اسلام کا سیکرٹری جنرل ہوں. میں ان چیزوں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ان پہ میں یقین نہیں رکھتا، لیکن جو حقائق ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان ہمیشہ اس الزام کے زد میں کبھی فوج کشی ہوئی ہے، کبھی نوجوانوں کو گرفتار کر کے غائب کیا گیا ہے. جناب والا جب وہ پاکستان کا حصہ بنا بلوچستان، اس وقت خانف قلات نے یا جو سرداران قوم تھے انہوں نے ڈیمانڈ کیا حکومت پاکستان سے کہ جی ہمارے ساتھ جو معاہدات ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عمل درآمد کے بجائے انہوں نے خانف قلات اور اس محل پہ حملہ کیا. آج بھی توپ کے گولوں کے نشان وہاں موجود ہیں. پھر سرداروں کو گرفتار کر کے پھانسی دی گئی، آپ کو پتہ ہے. لیکن اس کے بعد جب انتخابات کا مرحلہ آیا 1970 میں، تو یہ تمام سردار سب الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا، چاہے وہ سردار عطا اللہ مینگل ہو، غوث بخش بیزنجو ہو، خان عبدالولی خان، یہ اپنا صمد خان چودھری، یہ سب بڑوں نے آئین کو مان کے، الیکشن کو مان کے اس میں حصہ لیا. میں 2 منٹ اور لوں گا آپ کا. اس کے بعد جناب والا 73 میں کیا ہوا، وہ ساری تاریخ آپ سب کے سامنے ہے. منتخب حکومتوں کو ہٹایا گیا اور قائدین کو پابند سلاسل کیا گیا. جب ضیاء الحق کا دور آیا تو اس نے عام معافی کا اعلان کیا، اور آپ نے دیکھا کہ 88 میں پھر ان سب سرداروں نے، سیاسی جماعتوں نے، جمعیت علماء اسلام سمیت سب نے الیکشن میں حصہ لیا. 85 میں نہیں لیا اس لیے کہ غیر اصولی، غیر آئینی الیکشن تھا، غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہو رہا تھا. تو اگر یہ لوگ ملک دشمن ہوتے تو پاکستان کے الیکشن کو کیوں قبول کرتے؟ پاکستان کے آئین کو کیوں قبول کرتے؟ الیکشن میں حصہ کیوں لیتے؟ یہ ان سب نے حصہ لیا. نواب اکبر بگٹی تک حصہ لیا. حکومت سازی ہوئی، یہ سارا سلسلہ چلتا رہا 1990 سے 2000 تک. 2000 کے بعد جب انتخابات 2002 میں ہوئے، صاحب آپ کوئی ٹول لائیں ہاؤس میں اس پہ ڈسکس کریں. 2002 میں جب انتخابات ہوئے تو جناب والا پھر ان تمام جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا. 2006 میں نواب اکبر خان بگٹی کا قتل. میں کہتا ہوں کہ آخر یہ الزام کب تک بلوچستان پر، بلوچستان کے عوام پر لگتا رہے گا اور اس زمین میں نوجوانوں کو قتل کیا جائے گا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں خدارا اس خول سے باہر نکلے. آج بھی جو ہمارے بچے اور بچیاں جو مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں، ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں. ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ریاستی ادارے کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں. تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا، آج اس فلور پر کہنا چاہوں گا کہ خدارا
اس خول سے باہر نکلو. اتنا پنجاب کے لوگ محب وطن ہیں, بلوچستان کے لوگ بھی اتنے محب وطن ہیں, لیکن اگر ان کے نوجوانوں کو ماں باپ کے سامنے آپ قتل کریں گے تو کیا آپ کو گلدستے پیش کریں گے؟ آپ سے نفرت نہیں کریں گے؟ تو اس طرح کی نفرت کی بیج ان کے دلوں میں نہ بویا کریں, ان پر دست شفقت ہو. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی پہ الزام بھی ہے تو آپ کے قید خانے ہیں, جیل خانے ہیں, عقوبت خانے ہیں, اور جناب والا اس میں آپ اس قسم کے اقدامات کر سکتے ہیں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پھر یہی کہوں گا, ریاستی اداروں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے, جس سے قومیتوں میں نفرتیں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس کا تدارک ہونا چاہیے. بہت شکریہ جناب چیئرمین. سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس, شارٹ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی پلیز. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.